اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. رمضان کے علاوہ ہم سارا سال قبولیت کی ساعتیں تلاش کرتے ہیں. رمضان کے علاوہ ہم سارا سال قبولیت کی ساعتیں تلاش کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے ہیں، اور ہیں وہ رمضان میں بھی ہیں. کبھی امام جب خطبہ دے رہا اس کے درمیان وقف کرتا ہے، بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان، وہ قبولیت کی گھڑی ہے. جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے. جس عمل سے پہلے بعد میں درود پاک پڑھا جائے قبولیت کی گھڑی ہے. مرغ جب بانگ دیتا ہے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، گدھا جب آواز نکالتا ہے عذاب کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، تو مرغ جب بانگ دیتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے. امام جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے آمین کہنا قبولیت کی گھڑی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اذان ہوئی اور اقامت جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، یہ وقت قبولیت کا ہے. جب مکبر قد قامت الصلاۃ تکبیر کہہ رہا مکبر، قبولیت کی گھڑی ہے. نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی، قبولیت کی گھڑی ہے. جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی. ماں کی دعا قبولیت، باپ کی دعا خاص قبولیت. ماں کی دعا قبولیت کی قبولیت. یہ لمحات ہیں جو قبولیت کے ہیں، یہ اوقات ہیں جو اور بے شمار. رمضان میں قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہے، رمضان میں قبولیت کا ایک ایسا لمحہ ہے جو ہر لمحہ ہے، ہر لحظہ ہے، ہر قدم ہے، ہر سانس ہے، ہر گھڑی ہے. وہ ہے فرشتوں کی آمین. آپ حیران ہوگے کیونکہ مومن بہت بڑا تاجر ہے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آؤ میرے بندو، میں آپ کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بہت بڑے عذاب سے، یعنی دنیا آخرت کے عذاب سے بچا دے. جو تاجر ہوتا ہے وہ ہر وقت بازار کی رخ کو، تجارت کی ہواؤں کو پرکھتا رہتا ہے. جو آخرت کا تاجر، جو اللہ کی محبت کو لینے والا، جو کملی والے کے عشق کو لینے والا، جو آل رسول اصحاب رسول سے محبتیں اور عقیدتوں کو بڑھانے والا، وہ شخص بھی کوئی انوکھا ہوتا ہے. وہ پل پل کو جانتا اور پرکھتا ہے کہ کون سا پل ایسا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں میری دعاؤں میں شامل ہو جائیں. آپ حیران ہوں گے، تاریخ کے اوراق اٹھائیں سیرت کے، تو ہمیں دنیا میں ایسے درویش بزرگ اللہ کے ولی ملے ہیں جو ساری زندگی ایک تلاش میں رہے، اور وہ تلاش یہ تھی کہ فرشتوں کی آمین کون سی دعاؤں میں شامل ہوتی ہے، کون سے عمل میں شامل ہوتی ہے، کون سے وظیفوں میں شامل ہوتی ہے، کون سے سجدے، رکوع، قیام، قعود میں شامل ہوتی ہے. فرشتوں کی آمین، فرشتوں کی آمین، فرشتوں کی آمین. بہت طاقتور عمل ہے فرشتوں کی آمین. اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے فرشتوں کی آمین، آپ نہ گمان کر سکتے نہ سوچ سکتے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جس کو سکھ ہو، راحت ہو،
اس نے اللہ سے باتیں نہیں کی، دعائیں نہیں کی، رب کریم سے غافل رہا، اور جب اس کو دکھ ہو، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، سند کے ساتھ مضبوط حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور جس کو دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اور پھر وہ دعائیں کرے، تو فرشتے کہتے ہیں، حدیث میں ہے، یا اللہ کوئی نامانوس سی، کوئی انجانی سی آواز ہے، نامانوس سی آواز ہے، آج تک سنی نہیں، اور فرشتے اس کی سفارش نہیں کرتے۔ اور میرے آقا کملی والے کا فرمان، اس حدیث کا اگلا حصہ، جو سکھی وقت میں، راحت کے وقت میں، دولت، عزت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، ثروتیں، سلام، واہ واہ، ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز کھلی، ایسے دور میں، ایسے وقت میں گڑ گڑا رہا، بھکاری بن رہا، رمضان کی ساتوں میں اللہ سے مانگ رہا، اللہ کے سامنے بھکاری، فقیر، ایسے لمحات میں جو مانگتا ہے، فرشتے اس کی آوازوں کو پہچان لیتے ہیں، اور جب ایسے شخص کو کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل اور پریشانی ہوتی ہے، تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں، اور پتہ ہے کیا لفظ کہتے ہیں؟ یا اللہ کوئی مانوس سی آواز لگتی ہے، کوئی جانی پہچانی سی لگتی ہے، کوئی پرانا دوست ہے، کوئی پرانا شناسہ ہے، مولا کرم فرمائے۔ فرشتے سفارشی بنتے ہیں، اور فرشتے اس کو دیتے ہیں، فرشتے سفارشی۔ رمضان کی ہر گھڑی، رمضان کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ جو مریض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا، وہ بھی ہر لمحہ قبولیت میں ہے۔ کیوں؟ اس کا جذبہ تھا روزہ رکھنے کا، اس کا من تن تھا، کوئی پردیسی ہے روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا جذبہ تھا، اب وہ روزے داروں والی قبولیت میں موجود ہے۔ ہاں، اور وہ بھی وہ قبولیت پائے گا جو روزے دار کو ملی ہے اور ملے گی انشاءاللہ، وہ بھی وہ قبولیت پائے گا، وہ بھی وہ محبوبیت پائے گا، اور وہ بھی وہ مقبولیت پائے گا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، تو پھر کیوں ضائع کریں؟ یہ حویلی کے ساتھ ہی آگے کر کے چوک ہے، چوک سے آگے ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نیل والی بستی۔ پہلے دور میں نا کپڑوں میں نیل لگتا تھا، اب بھی لگتا ہے، وہاں نیل بنتا ہوگا، کسی دور میں نیل بنتا تھا، تو بستی کو نیل والی بستی۔ تو میرا ساتھ کالج ہے، میں اس کالج میں پڑھتا تھا، رمضان تھا تو میں نے وہاں رمضان میں افطاری کی، کچھ سامان لے گیا، کچھ اور احباب بھی تھے، تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے۔ ایسے اعلان ہوا نا کہ روزہ کھل گیا تو ایسے ٹوٹ پڑا، بہت کھایا۔ پھر اس نے ایک جو لفظ کہا نا، اکیل لندھے دا اوے مشہور ہی سے تول کھاؤں کیوں نہ۔ اب اس کا ترجمہ کر دوں، یعنی لندھے کو کیا لفظ کہوں گا؟ یعنی زیادہ کھانے والے، یہی کہوں گا، یا حریص یا حرص والے، تو ویسے ہی مشہور ہیں تو کیوں نہ کھائیں، یعنی بدنام تو ویسے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو پھر ہاتھ تو پورا مارے۔ اللہ والو، رمضان تو ویسے ہے اور پورا ہاتھ مارو۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں باغ میں گیا تو ایک ملازم نے چوری کی، چارپائی چوری کی، ایک بچھونا تھا وہ چوری کی، کوئی مرغیاں چوری کی، ایک دفعہ ایک گدھے کا بچہ چوری کر لیا، بچہ تھا اس کو لیا تھا 50 روپے میں لیا تھا، مجھے یاد ہے، تو وہ چوری ہو گئی۔ تو والد صاحب ان کو بٹھا کے ایک بات کر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے چور تو ویسے بنا، کوئی ہاتھ تو بڑا مارتا ظالم۔
تیرے نام کے ساتھ چور تو ویسے ہی لکھا گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مرغی کا بچہ چوری کر کے لے گیا، فلاں چوری کر کے لے گیا، ہاتھ تو بڑا مارتا۔ گھڑیاں تو میسر ہیں، کوئی ہاتھ تو بڑا مارے۔ قبولیت کی گھڑیاں میسر ہیں۔ اور ایک بات غور سے سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قبولیت کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ غور سے سنیں، بڑی عجیب بات ہے ایک عظیم انسان کی، کائنات کے بعد، نبی کے بعد، صدیق کے بعد ایک عظیم انسان کی بات ہے۔ مجھے قبولیت کا فکر نہیں ہوتا، مجھے یہ فکر ہوتا ہے میں کتنی زیادہ سے زیادہ دعا مانگوں۔ کیوں؟ اب آگے دلیل سنیں اور عقل میں سمجھ آئے گی یہ دلیل۔ کیوں؟ مانگنا میرے بس میں ہے، قبولیت تو میرے بس میں نہیں۔ واہ، مانگنا میرے بس میں ہے، قبولیت تو میرے بس میں نہیں۔ تو جو میرے بس میں ہے وہ میں کر دوں، جو میرے بس میں نہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دوں۔ ہم سے جو خطا ہوئی ہے، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کے شوق میں رونا اور اللہ کے خوف سے رونا یہ چھوڑ دیا۔ ہم سے خطا یہ ہوئی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ ہوا ہے جو سب سے بڑا نقصان، پھر اس وقت اللہ رلاتا ہے، بے بس بنا کے رلاتا ہے، کبھی بیماری کے نام پہ، کبھی چوٹوں کے نام پہ، کبھی دکھ کے نام پہ، کبھی کوئی نعمتوں کے چھیننے کے نام پہ، کبھی ذلت، کبھی رسوائی کے نام پہ، پھر روتے ہیں۔ لیکن ایک ہے اللہ کے شوق میں، مجھے روز اس کے غم میں، مجھے روز اس کی یاد میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کی محبت اور کملی والے کی محبت، عشق مصطفیٰ، اس شوق میں رونا، اس شوق میں اور اس خوف میں یہ چھوڑ دیا۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، اور مانگنے کو ہم نے رکھا اس وقت ہے جب بے بس ہو جائیں، جب ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا نہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ مجھے ایسی باتیں لوگ سنتے ہیں تو پھر اپنے واقعات سناتے ہیں۔ بڑا ذمہ دار تھا، بڑی دنیا تھی، بڑا مال تھا، بڑی چیزیں تھیں، بڑی آؤ بھگت تھی، بڑا ہٹو بچو تھا، سب کچھ تھا۔ تو ایک درویش آئے، انہوں نے اللہ کے مانگنے پہ کہا، تو کہنے لگے بابا جی مانگنا ان کو سکھاؤ جن کے پاس نہ ہو، روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں گندم اور آٹا نہ ہو، اور مانگیں وہ جو فقیر ہوں، جو غریب ہوں، جو تنگ دست ہوں، جو سائل ہوں، جو منگتے ہوں۔ بابا جی بہت ہے، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ کو ناراضگی آ گئی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سائے ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے دور چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے۔ دولت دنیا روپ جوانی، چار چیزیں، دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ ایک وقت تھا گلی میں بیٹھا، پھر زوال پہ زوال آیا، پھر شوگر ہو گیا، پاؤں کٹا، ٹانگ کٹی، دوسرا پاؤں کٹ گیا، گلی میں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر لوگ روٹی دیتے تھے اور ایک صدا لگاتا تھا، لوگوں اللہ کو نہ بھولنا، مانگنا نہ چھوڑنا، بس ہوئے۔ لوگوں اللہ کو نہ بھولنا اور مانگنا نہ چھوڑنا۔ میں اللہ کو بھول گیا تھا، میں نے مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اللہ کو بھول گیا تھا، میں مانگنا چھوڑ گیا تھا۔
جب یہ فیصلہ ہے، طے ہے کہ آج کا ہر لمحہ رمضان کا، آج تیسرا روزہ، رمضان کا ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ، محبوبیت کا لمحہ، یہاں کی بھوک، یہاں کے فاقے، یہاں کی غربت، یہاں کی تنگ دستی، یہاں کی ٹھوکریں ہمارے سروں کا تاج اور گلے کا سہرا ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر کیوں نہ مانگے؟ جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، میسر کو مؤثر بنائیں۔ جو لفظ میسر، جو جگہ میسر، جو وقت میسر، جو دن میسر، جو گھڑیاں میسر، جو سانسیں میسر، جو زندگی میسر، میسر کو مؤثر نہ بنائیں۔ ابھی میں یہاں آیا تو رمضان قبرستان میں گیا، بارشیں ہوئیں، ہمارے ایک قریبی تھے، ان کی ایک خاتون کی قبر کھلی ہوئی، اب وہ قبر میرے سامنے، ہر وقت اس قبر پر میری نظر ہے۔ میں نے قبر میں بڑا جھانکا، میں نے اس خاتون کو دیکھا ہوا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اس وقت اس کی ڈھلتی عمر تھی، مجھے اس کا وجود نظر نہیں آیا۔ قبر پوری غار تھی، میں نے اس کے وجود کو تلاش کیا، اس کا وجود نظر نہیں آیا۔ اس وقت سے وہ قبر میرے سامنے ہے، اور میں ہر وقت موت کے مراقبے میں ہوں، مراقبہ موت۔ تو جب یہ موقع میسر اور زندگی کے لمحے آ ہی گئے تو پھر یہ فکر نہ کریں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاں یقین ضرور کریں، اور یقین ضرور کر کے نہ اللہ سے ایک بات مانگے۔ مولا تو خود ہی کہتا ہے، میرے بندو تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملے کرتا ہوں، اے اللہ میں سچی قبولیت کا سچا وعدہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں، تو 100% دعائیں قبول کرتا ہے، مولا میری 100% دعائیں قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، 100% دعائیں قبول کر لے، مولا میری 100% دعائیں قبول کر لے۔ پھر یقین ہو قبولیت کا، 100% یقین ہو، 100% یقین ہو۔ پھر اپنی دولت مانگے، رزق مانگے، امت کی آخرت مانگے، مخلوق کے لیے گڑ گڑانا مانگے، اللہ کے سامنے رونا مانگے، پھر اللہ سے باتیں کرنا مانگے، خاتمہ بالخیر مانگے، برکت مانگے، عافیت مانگے، عطا مانگے، شفقت مانگے، پھر ہر چیز مانگے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ قبولیت تلاش کرتے تھے، رمضان میں اللہ نے قبولیت عام کر دی۔ ایک غریب آدمی تھا، اس نے مچھلی لایا، کوئی قسمت نصیب جاگی، مچھلی میں سے موتی نکلا، دوسرے گل پھڑے سے دوسرا ہیرا نکلا، موتی لال جواہر نکلا۔ کہاں ہے کوئی لگتا قیمتی پتھر ہے، جوہری کے پاس لے گیا، وہ کہنے لگا، او تجھے کیا پتا، یہ بہت بڑا مہنگا قیمتی پتھر، میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا، وہ فلاں بڑا جوہری ہے، اس کے پاس لے جا۔ اس کے پاس لے گیا، اس نے کہا بھائی یہ تو بادشاہ دے سکتا ہے۔ آخر بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے کہا، جوہریوں نے دیکھا، بادشاہ کے شاہی جوہریوں نے، جو باریک ہوتے تھے اسے باریک کہتے، پرکھ کرتے تھے، انہوں نے کہا بابا ہم بھی نہیں دے سکتے، ہاں اتنا ہے کہ یہ اسے کوئی ایک دن دے دیا جائے، اور اس دن میں یہ جتنے خچر جواہرات کے، سونے کے بھر لے، چاندی کے بھر لے خزانے میں سے۔ بڑا خوش ہوا، خچروں کا انتظام کیا، بادشاہ نے 7 محافظ دیے، گیا تو دیکھا تو بادشاہ کے خزانے میں ایک مسحری پڑی تھی، بادشاہ کی شاہی، اسے تھا دن میں اتنے سے شام سے اتنے بجے تک جتنا لینا ہے لے لے۔ اس نے کہا مسحری تو لاجواب ہے، سو کے دیکھو تو صحیح، بس سویا تو سو گیا۔
وقت گزرا تو بادشاہ کے خادموں نے اٹھیں جی وقت ختم. اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں لیا. انہوں نے کہا کچھ لے نہ لیں, ہمارا پاس تو اتنا حکم اتنے وقت کا تھا, اور خالی ہاتھ واپس آ گیا. سنری پگلی مون نہ آنکھیں سمے گزرتا جائے. سنری پگلی موند نہ آنکھیں سمے گزرتا جائے. یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی, انت کوئی نہ پائے. اب یہ رمضان کے لمحے سو کے گزار دیں. تراویح کے بعد بھی سوئے, فجر کے بعد بھی سوئے, ظہر کے بعد بھی سوئے, عصر کے بعد بھی سوئے, پھر افطاری کر کے پھر بھی سوئے. سو کے گزار دیں, یا عبادت اور خدمت میں بھی گزاریں, سوئیں بھی صحیح, آرام بھی کریں. تو جن لمحات کی قبولیت اور محبوبیت کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ لمحات اپنی قبولیت اور محبوبیت میں حق ہیں, تو ان کے حق ہونے کو شک کیوں لے جائیں؟ ان کے حق ہونے میں یقین بے یقینی کیوں کریں؟ پھر ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. اور ایک اور آج میری منت ہے, میں نے کئی اولیاء سے ملاقاتیں کی ہیں, بے شمار اولیاء کے تذکرے پڑھے ہیں, بے شمار اولیاء کے بارے میں سنا ہے. وہ رمضان میں اپنی نسلوں کے لیے رزق, عزت, تخت, بخت, دولت, راحت اور رحمت منواتے تھے. جیسے میرے آقا کملی والے نے عرفات میں امت کے لیے منوایا, اور اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو صبح مزدلفہ کی فجر کے بعد کھڑی ہو کے ہاتھ اٹھا کے منوایا. رمضان میں اللہ سے منواتے تھے. کیا؟ نسلوں کے لیے ایمان, اخلاق, اخلاص اور برکت. 4 چیزیں: ایمان, اخلاص سچی نیت, اخلاق اعلی اخلاق, اور برکت. یہ 4 چیزیں رمضان میں منواتے تھے کہ مولا ہماری نسلوں کو کامل ایمان, کامل اخلاص, کامل اخلاق اور کامل برکت عطا فرما. منواتے تھے. اتنا فکر تو تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسلوں کے لیے ان نعبد الاصنام, اللہ سے منوایا مولا میری نسلوں میں کوئی ایسا نہ آ جائے جو بت پرست ہو. پوری آیت کیا ہے ذرا پڑھیں, حافظ ہیں تو. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مولا اگر یہ میری خدمت, بچوں پہ چھری پھرانا اور یہ بیوی کو ویرانے میں چھوڑ جانا, اور مولا یہ قربانیاں کعبے کی تعمیر اور ساری اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرا نسلوں کا فکر کر رہے ہیں ان نعبد الاصنام. اور ایک اور قرآن میں ہے وَبَنِينَ شَهُودًا, اللہ ایسی اولاد دینا جو بڑھاپے کا ساتھی ہو, چھوڑ نہ جائے جاب کے نام پہ, باہر کے نام پہ, اور بیوی اور بچوں کے نام پہ چھوڑ نہ جائے. ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 4 چیزیں اللہ سے منوائیں: کامل ایمان, کامل اخلاق, کامل اخلاص اور کامل برکت اور عافیت. یہ 4 چیزیں اللہ سے منوائیں. میں لفظ منوانا کہہ رہا ہوں, مانگنا نہیں کہہ رہا. مجھے اس دن فون پہ کالیں سنتا ہوں پروگرام میں, تو ایک جوان کہنے لگا, کہنے لگا میں نے یہ دعا پڑھی. تو میں نے کیسے منوایا؟ کہ جیسے بچہ ماں سے منواتا ہے, زاریاں کر کے, منت کر کے, ترلے کر کے منوایا. ماں سے منواتا ہے. جب فیصلہ ہی ہے کہ
اللہ نے ساری فرشتوں کو کہہ دیا جاؤ بھائی کیا کرے مولا، روزہ داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو، اور مسافر پردیسی کے ساتھ رعایت ہے تو فرمایا اس کی دعاؤں پہ آمین کہو، اور مریض روزہ نہیں رکھ سکتا مجبوری ہے تو اس کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب فیصلہ ہے کہ دعاؤں پہ آمین کہو تو پھر اس نقد مال سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ بہتی گنگا کو کون چھوڑتا ہے؟ خزانے لٹ رہے ہیں کون چھوڑتا ہے؟ مجھے اپنا منظر یاد آیا، میں ایک دفعہ بارات جا رہی تھی تو اس پہ پیسے پھینک رہے تھے ایسے، میں بھی چننا شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے تحصیل دروازے کے اندر ایک جلد ساز ہوتا تھا، اس کے سامنے، اور اندھیرا تھا، ایسے ہاتھ مار مار کے نا تو اتنے سارے پیسے آئے، میں پیسے لے کے آیا، پیسے پھینک رہے تھے۔ وہ روپیہ ہوتا تھا سکے والا روپیہ، تو آنا بڑا ہوتا تھا، روپے بہت پھینک رہے تھے، ایسے پیسے پھینک رہے تھے۔ اماں کو میں نے پیسے دکھائے، مٹی لگے ہوئے ہاتھوں میں، کپڑوں میں مٹی لگے ہوئے، جیسے نا بچہ، میں کوئی چھوٹا سا تھا، کوئی 12 سال 14 سال 13 سال غالباً، تو اماں کے پاس پیسے لے آیا۔ اماں میں نے پیسے چنے، پیسے لیے، اچھا اماں نے کہا بھائی دیکھو بیٹا یہ پیسے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے، پھینکا جاتا ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ اماں نے مجھے سمجھایا، اچھا یہ بتا تو نے اس میں سے کچھ چیز کھائی تو نہیں؟ میں کہا نہیں اماں میں نے نہیں کھائی۔ تو اماں نے ترغیب دے کے وہ پیسے غریبوں کو دلوا دیے۔ ہائے ہائے کیا اماں تھی! قبر جنہ دی جیوے ہوئے۔ تو یہ پیسے بٹ رہے ہیں، بس جتنا مال لیں لے لیں، اور جتنا ہاتھ مارنا ہے مار لیں۔ اور جتنی قبولیت لینی ہے لے لیں۔ یہ لمحے روز بروز ختم ہو رہے، رمضان کی گھڑیاں سمٹ رہی، پھر سال کے بعد نصیب اور مقدر والوں کو ملے گا، اور پھر مٹ جانا ہمارے لیے، فنا ہو جانا ہمارے لیے ہے، لیکن یہ لمحے پھر نہیں آئیں گے۔ اور تھوڑا تھوڑا مٹی مٹی ہونا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ بھی میں نیچے، اندھیرا تھا نا، میں جیسے ہاتھ مارا تھا ایسے ہاتھ مارا، ٹھاؤ ٹھاؤ نیچے گر، 2-4 بچے اور بھی تھے جو میرے ہاتھ میں آیا تھے، ہاتھ مل رہے تھے۔ مٹی مٹی ہونا یعنی مشقت، تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا ناگواریاں تھوڑی سی اگر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ادھر ایک جلد ساز ہوتا تھا، گل محمد رحمت فوت ہو گیا، اس کی دکان کے سامنے وہ بارات تھی، وہیں کھڑے ہو گئی، باجا بجا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، تو وہ پیسے پھینک رہے تھے، تو وہ پیسے میں چن کے لایا تھا، تاکہ وہ میرے لیے نہیں تھے۔ یہ لمحے ہیں سعادت کے، یہ لمحے ہیں قبولیت کے، ان لمحوں کو بس کیش کر لیں، پھر عیش کریں گے ہم بھی، ہماری نسل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 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 وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا